أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابي سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان ماہ مبارک رمضان الکریم آج اس کا 10واں روزہ ہے اور الحمدللہ کل کے دن ہم عشرۂ رحمت سے عشرۂ مغفرت میں گامزن ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مخلص عاشق لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایسا عظیم شان موسم بہار ہوتا ہے، گویا کہ پورے سال کے 12 مہینے رمضان المبارک ہی رہے۔ لیکن یہاں پہ جب ہم کائنات کی تخلیق دیکھتے ہیں، جب کائنات کے واقعات دیکھتے ہیں کہ ہر چیز نے یہاں پہ چلے جانا ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز اگر رہ جاتی ہے تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ ان عظیم شان گھڑیوں میں ہم نے اپنے رب کو کتنا منایا، ان عظیم گھڑیوں میں جو رحمتوں والی تھی، برکتوں والی تھی، ہم نے رب کریم کی ذات کے ساتھ کس حد تک لو لگائی، ہمیں قرآن مجید کو کس حد تک پڑھا، کس حد تک سمجھا، ذکر اذکار کر کے اپنے رب کو کس طرح منایا۔ ہماری راتوں کی آوازاریاں، ہمارے دنوں کے روزے، ہمارے تلاوت قرآن مجید، ذکر اذکار، گویا کہ تمام کی تمام عبادات جو ہم نے پہلے عشرے میں کی ہیں، تو وہ لوگ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان عبادات کے ساتھ، ان ریاضات کے ساتھ رب کریم کے محبوب بندے بن کے عشرۂ رحمت سے عشرۂ مغفرت کی طرف گامزن ہوں گے۔ یہاں پہ ایک احتساب کرنے والی بات ہے کہ کیا وہ رحمتیں، وہ بخششیں، وہ رب کریم کی عظیم شان عطائیں، وہ نے اس کے رمجم برستی یہ بادل کی طرح رحمتیں، ان میں ہمارا شمار کتنا ہے، ہم نے کتنے حاصل کی ہیں، ہم نے کتنی ریاضت کی ہے کہ اپنے رب کو ہم نے منایا ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تلاوت قرآن مجید، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التراویح، تمام کی تمام عبادات اس لیے تھیں کہ رب یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو بخش دوں۔ یہ بخشنے کے بہانے تھے، جو رحمتوں کا یہ عظیم شان جو نزول ہوا، اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی کو ساتھ چلتے ہوئے ہم عشرۂ مغفرت میں داخل ہونے والے ہیں۔ جب عشرۂ مغفرت میں داخل ہوں گے اور داخل ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر ایک تو من النار، جب ایک تو من النار کی بات آتی ہے، پھر جہنم سے خلاصی کا پروانہ رب کریم ان عظیم شان ہستیوں کو عطا فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کو صحیح معنوں میں راضی رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے رب کریم کے بے شمار لوگ ہیں جو رب کریم کو مناتے ہیں، رب کریم کے ساتھ لو لگاتے ہیں، ان کی راتیں کبھی اپنے رب کو یاد کیے بغیر نہیں گزرتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو لوگ اس عظیم شان ماہ مقدس میں بھی شاید ہی ان کے بعد ٹائم ہو کہ وہ رب کریم کی کبریائی بیان کریں۔ یہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن جب ہم کہنے کی بات ہے کہ اس ماہ مقدس نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، لیکن ہم نے کیا حاصل کیا، رب ہم سے کتنا راضی ہوا۔ تو جناب آج کا جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم، جو اس کا جو ٹاپک ہے، جو اس کا موضوع بحث ہے، گفتگو ہے، وہ ہے عشرۂ مغفرت۔ تو ہمارے ساتھ جو اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے جو علماء اکرام کی ایک محفل جمائی ہے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرتا چلوں، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین علی حسینی عیسائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ دائرین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ مفتی بابر رضیائی صاحب، السلام علیکم مزاج گرامی۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان مذہبی اسکالر میرے ناز جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، السلام علیکم مزاج گرامی۔ سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ رب کریم کا عظیم شان ماہ مبارک رمضان الکریم، پہلا عشرہ ختم، اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، عشرۂ مغفرت کی شان، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت بیان کی رحمت پام سننے والوں کے اثر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی عظمت و رفعت و کمال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، مغفرت طلب کرنے والے بن جاؤ۔ واہ خوبصورت۔ یہ ماہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے، اسے عشرۂ مغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے لیے وہ مشہور حدیث پاک، حدیث
جبریل ہے جو جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور ممبر پہ رسول اللہ قدم رکھ رہے ہیں اور ساتھ جبریل امین دعا کر رہے ہیں. ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جبریل نے دعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس سے رمضان ملا ہے اور وہ اس میں عبادت کر کے مغفرت نہیں کروا سکا وہ اپنی. ٹھیک ہے. تو جبریل امین دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ امین کہہ رہے ہیں، اور یہ اس پر سند بن گئی ہے حضرت جبریل امین کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھنے والے شخص کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور دعا کیا کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی مغفرت کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب مغفرت روزہ دار کی چاہنے والے فرشتے ہیں، روزہ دار کی مغفرت طلب کرنے والی سمندر کی مچھلیاں ہیں، تو روزہ دار کو بھی چاہیے کہ وہ اس عشرہ پاک سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور رمضان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے، اور رمضان کے روزے جو رکھنے کا حقیقی طریقہ کار ہے اس طرح روزے رکھے، اس طرح رمضان کی قدر کرے. اور یہ عشرہ مغفرت ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے لیے مغفرت طلب کرے. ٹھیک ہے. مغفرت مانگے گا تو پھر مغفرت مل جائے گی. بے شک. ٹھیک ہے. اگر اسے غرض نہیں ہے تو پھر اللہ تو ہے ہی بے نیاز. بے شک. بالکل. اسے اگر مغفرت نہیں چاہ رہا تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اسے چاہیے کہ اس کی بے نیازی سے جو ہے نا ہٹ کر اس کے رحمت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف وہ رجوع کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے شاندار ایک بات کا اضافہ کیا کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی، سمندر میں ترتی پانی کی مچھلی بھی دعائیں مانگتی ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے کہ عرش کے فرشتے، کہ جن فرشتوں نے رب کریم کے عرش عظیم کو اٹھایا ہوا ہے، جب روزہ دار روزے سے ہوتا ہے، وہ بھوک پیاس میں ہوتا ہے، تو اس تکلیف میں ہوتا ہے، تو رب کریم کہ وہ نورانی مخلوق اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. عظیم الشان عشرہ مغفرت ہماری زندگی میں رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. رب کریم کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم برکت کے عشرے سے، رحمت کے عشرے سے اب مغفرت کے عشرے میں جا رہے ہیں. مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کیا ہمارے اس عشرے میں آنے سے جو برکتیں، جو رحمتیں اس سے پہلے عشرے میں تھی، کیا وہ ختم ہو گئی ہیں؟ اب یہاں پہ صرف برکتوں کا نہیں بلکہ مغفرتوں کا نزول ہوگا. ہمارے تمام سننے والوں کی رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بے شک. اب جو پہلا عشرہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا، عشرہ رحمت، اس میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ایک بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرائض جتنا ثواب عطا کرتا ہے. اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا اس کو اجر عطا کرتا ہے. بے شک. یہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ. اگر ہم افطاری کریں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسخروا فإنه فی السحور برکہ، سحری کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے. اسی طرح جب ہم افطاری کرتے ہیں پورا دن گزار کر، افطاری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا نزول ہوتا ہے. اب پہلا عشرہ جو رحمت کا گزر جاتا ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. جو ہی جب عشرہ مغفرت شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے، رحمت ہے، وہ سارا سال ہی ہوتی رہتی ہے. جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ایک خاص ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا. اب جو عشرہ مغفرت آتا ہے، جب بندہ صبح سحری کے وقت سحری کھاتا ہے،
جب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح نمازیں ادا کرتا ہے, اس کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے. اسی طرح جب افطاری کا وقت ہوتا ہے یا قیام اللیل ہوتی ہے یا تراویح کے بعد جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا بلکہ عطا کر دیتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخصیص فرمائی ہے اس 10 دنوں میں جو عشرۂ مغفرت ہوتا ہے, اس لیے کہ جب میرا بندہ مجھ سے استغفار یا مغفرت طلب کرے گا تو اللہ نے خود فرمایا انہ کان غفارا, بے شک میں ہی مغفرت عطا کرنے والا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اللہ کی رحمتوں, اللہ کی مغفرتوں اور آخری جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, یہ جو تسلسل ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ جاری و ساری رہتا ہے. تو اس میں کوئی بھی لمحہ جو ہوتا ایسا ہے نہیں ہوتا ہر کہ جس میں لمحہ برکتیں قیمتی نہ ہوتا ہوں, ہے. جو رحمتیں نہیں ہوتی کہ جب اس کی چاند رات آتی ہے شوال کی, تو اس رات جتنے ہی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بخشتا ہے, جہنم سے نجات کرتا ہے, جتنے پورے رمضان میں کیے ہوتے ہیں. بات ہو رہی تھی عشرۂ مغفرت کی, اور ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب. علامہ صاحب, ہمارے تمام سننے والوں کو رہنمائی فرمائیے کہ رب کریم کا اس عظیم شان ماہ مقدس کی عشرۂ مغفرت میں قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ نے خوبصورت موضوع میں ہمیں مدعو کیا. دیکھیں کہ اللہ کریم کا قرآن عظیم شان ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر دی وہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی جو رحمت ہے اسے نا امید نہ ہو. اللہ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو اس ماہ مقدسہ کے جو دوسرا عشرہ ہے عشرۂ رحمت, اس میں ہمیں مغفرت جو ہے اس میں ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونا چاہیے, اور وقت کو ہمارے جو لمحات ہیں ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے میں توبہ استغفار بھی کریں اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ کے ہاں ہم جو ہے وہ بخشش کا پروانہ طلب کریں. اور جیسا کہ بڑی معروف روایت ہے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے, رات کا آخری پہر, اللہ کریم جو ہے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے, اور وہاں پر ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. تو وہاں پر تو ایک لوٹ سیل دی جاتی ہے کہ آئے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کوئی ہے تو آئے. آج یہاں پر دامان رحمت کھلا ہوا ہے, آ کر یہاں سے اب رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتا ہوا چلا. کھلا ہے سبھی کے لیے, تو کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. بڑا خوبصورت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ, بڑا خوبصورت شعر ہے بالکل. تو اس جو مغفرت اور بخشش کا جو طلب ہے طلب کرنا ہے, اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کر اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یقیناً ہماری بخشش کا ہمیں پروانہ عطا کیا جائے گا. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قریب عذاب آ چکا تھا, کہ اب عذاب ان کے اوپر آنے ہی والا تھا, کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ گھروں سے باہر نکلے اور گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرنے لگے, اپنے معافی کو طلب کرنے لگے. تو اللہ کریم نے ان لوگوں سے اس عذاب کو ہٹا دیا. تو اگر ہم پر مصائب اور علام آ چکے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کس طرح معصیت کے اندر مبتلا ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم مصائب علام سے مشکلات و مہمات سے نکلیں تو ہمیں اللہ کے حضور رجوع کرنا ہوگا, اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا. جب ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو گئے تو آٹومیٹکلی ہم جو ہے وہ اللہ کے حضور سے بخشش اور رحمت کا پروانہ لے کے جائیں گے. اور مفتی صاحب نے بہت شاندار انداز سے ایلیبریٹ کیا, اس بات کی وضاحت فرمائی کہ رب کریم کی نورانی مخلوق وہ انسان کی دعا مانگتی ہے. رات کی آخری پہر جب رب کریم خود اس آسمان دنیا سے تشریف لا کے روئے زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت اور کوئی ایجاب نہیں ہوتا, کوئی پردہ نہیں ہوتا, صرف ایک وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے. مغفرت ہو, بخشش ہو, ایک تو من النار ہو, کچھ بھی ہو, تو رب کریم کا یہ عظیم شان ماہ جب آتا ہے تو ایک کھلی ایک آواز ہوتی ہے کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. جی مفتی صاحب, بڑی زبردست باتیں آپ نے چھیڑ دی ہیں پروفیسر اعجاز صاحب. رمضان جو ہے نا, رمضان کا ایک معنی ہی ہے تپش والا, جلا دینے والا, ٹھیک ہے. تو
بعض اوقات ایسا بھی ایک جو ہے نا محدث نے اس کے معنی کیے ہیں کہ جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی نسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا. تو ایک نے کہا کہ بات یہ بھی ہے گرمی چونکہ اس کا معنی ہے جلا دینے والی، تو گرمی میں بھی چونکہ انسان جھلستا ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں اور اسے طہارت والا بنا دیا جاتا ہے، پاک کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل بندے کو پاک فرماتا ہے اس کے گناہوں سے. ٹھیک ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے جو پاک کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم بھی معافیاں مانگ کر دوبارہ جو ہے نا اسی بات پر شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے یا معافی اگر ہو بھی جائے تو ساری زندگی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور وہ داغ جانے نہیں دیتے. ساری زندگی اس کا تہنا اس کے سر پہ رہتا ہی رہتا ہے. اللہ عز و جل جو معاف فرماتا ہے اس کا مطلب ہے مٹا دینا. پھر کبھی بھی ذکر نہیں کیا جائے گا، آج بھی نہیں کیا جائے گا، کل بھی نہیں کیا جائے گا، بروز قیامت بھی ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا. اس بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو رمضان المبارک ایسی شان والا یہ مہینہ ہے کہ گناہگار جب گناہ ہونے کے باوجود بھی رمضان کی قدر کرنے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اس کی سفارش کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، اور وہ جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ مالک یہ میری قدر کرنے والا ہے، اس کی سفارش کے لیے میں آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو جھگڑا بھی محبت والا جھگڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان جس کے لیے کی سفارش کے لیے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش سنے گا اور اس بندے کو رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. جب رمضان کی بات آتی ہے، جب رمضان کریم کا عظیم الشان اس مہینے کی بات آتی ہے، وہاں پہ ساتھ سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے ساتھ قرآن بھی آ جاتا ہے کہ قرآن اور رمضان کو رب کریم ایک جسم کی شکل میں قبر میں بھیجیں گے. جب منکر نکیر آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو پھر وہاں پہ اس کی ڈھال بنیں گی اس روزہ دار کی. روزہ دار کہے گا کہ بھئی اس بندے نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے یہ اس کا نفس تھا، اس کی خواہشات تھیں، اس نے چاہتے ہوئے کچھ نہیں کیا، لہٰذا اس وقت یہ میرا معاون تھا اور آج میں تیرا معاون ہوں. اسی طرح قرآن مجید کو بھی جسمانی شکل عطا کی جائے کہ رب کریم کے حضور یہ قرآن مجید بھی انسان کی شفاعت کرے گا، اور جب تک اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کو اس ذات سے مبرہ نہیں کیا جائے گا، اس کی سفارش جاری ساری رہے گی. علامہ صاحب، قرآن اور رمضان اور مغفرت کا عشرہ، آپ اس کو کن تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہی اگر انسان کا پکڑ لے تو اس کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جس طرح ماہ رمضان المبارک پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت، تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے، اسی طرح جو قرآن اور رمضان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. جی. اب قرآن کا جو تعلق ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب سامہ سے مراد یہ ہے ماہ رمضان کے دن کو روزہ رکھنا، اور قیام سے مراد ہے کہ نماز تراویح کی صورت میں یا قرآن پڑھنا یا قرآن کی سماعت کرنا. اب قرآن مجید اور جو ماہ رمضان کا جو تعلق ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں نازل ہونے والا 27ویں شب کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ سارا قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. اب جس طرح قرآن مجید ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ قرآن پاک کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے پوری امت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے اس قرآن کو نازل کیا. جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس کی برکات اور بڑھ جاتی ہیں. جس طرح ہم تراویح کی صورت میں قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں، اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہوا کرتا تھا کہ ماہ رمضان میں
حضرت جبرائیل امین سے ایک روایت میں 3 مرتبہ حضور دور فرمایا کرتے تھے، یعنی اتنی محبت تھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے، اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور بروز قیامت روزہ اور قرآن روزہ داروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کی برکات ہیں، تو جس میں اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن مجید کو جتنا ہو سکے بجائے اس کے کہ ہم نے ماہ رمضان میں 5 دفعہ 3 دفعہ ختم کرنا ہے، اگر آپ ایک دفعہ بھی اگر قرآن کو پڑھیں تو کم از کم سمجھ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ شاندار بات مفتی صاحب کی۔ علامہ صاحب جاننا چاہیں گے کہ ہم نے یہ دیکھا مختصر اس کا جواب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت کے دل پسیج جاتے جب ایک عشرے سے دوسرے عشرے میں انسان جاتا ہے، لیکن ہماری مسجدوں کی رونقیں اسی اعتبار سے کم بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس حساب سے روزے ختم ہوتے ہیں تو مسجد کی رونقیں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی چیز سے جو ہے نا وہ ہمارا دل جلدی بھر جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا تو، لیکن رمضان سے تو نہیں بھرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے بڑا پڑا ہے، اس میں ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم پہلے روزے سے دوسرے روزے سے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ہمارا تعلق مساجد سے ہوتا ہے، تو فجر کی نماز میں پہلے جو روزے ہوتے ہیں تو بڑی کثیر تعداد میں نمازی آتے ہیں، ہمیں ایکسٹرا صفوں کا ہال میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی، اور تراویح میں بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ آتے ہیں، تو ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ وہ میں نے ہمارے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ جس طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے 1 بار 2 بار نشہ کیا، سگریٹ پیا تو اس سے عادت ہو گئی، تو رمضان میں آپ نے پہلے روزوں میں تراویح پڑھی، آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، مسجد کی رونق کو دوبالا کیا، جب آپ مسجد میں آگے تو آپ کو بھی اس کی عادت پڑ جانی چاہیے، نہ کہ جو آپ وہ مسجد سے آپ جو وہ روگردانی کرے یا مسجد کی اور نہ آئیں۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد کی اور آتا ہے نماز کی تیاری کر کے گھر سے، فرمایا کہ وہ 1 قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1 گناہ کو معاف فرماتا ہے، جب دوسرا قدم رکھتا ہے تو دوسرے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر مسجد میں آنے سے قبل، ابھی آپ مسجد میں آئے نہیں، نماز نہیں ادا کی، تسبیح و تحلیل نہیں کی، مسجد میں آ کے ذکر و اذکار نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں کہ مسجد کی اور بڑھ رہا ہے تو فرمایا کہ اس کے 1 گناہ بھی 1 قدم پہ معاف ہوگا، اگلے قدم پر اس کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کو سیریس لینا چاہیے، مسجد میں آتے ہوئے بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، جب مسجد میں آئیں گے تو ہمیں جب نوائت سنت الاعتکاف کی نیت کریں گے آپ کو وہ ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ کو یہ ایک گولڈن چانس میں سمجھتا ہوں کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی کام ہے۔ یہ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت جملہ بات مکمل کرتا ہوں، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑی چیز ہے۔ آپ نے دن میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 10 مرتبہ کہا، اس پر آپ کی استقامت ہے تو وہ آپ کو معراج تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کی کرامت ہے وہ 2 سال بعد آ رہی ہے، 3 سال بعد، یہ کسی کام کی نہیں۔ آپ اس کے اوپر استقامت رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب۔ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پسندیدہ مہینہ، اس کی تیاریاں تو شعبان معظم سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن امت کے لیے ایک وسیلہ نجات، امت کے لیے، اس گنہگار امت کی آج کے دور کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی معجزے سے کم نہیں رمضان، شروع سے اور آج تک۔ بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو ان عظیم شان لمحات کو فضول گوئی میں، فحش گوئی میں ضائع کر دیتے ہیں مفتی صاحب۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں جب نذرانہ نحت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دل پہ سیج جاتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے پھر اس سمت میں لوٹ کے آتے ہیں۔ نعت کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ماہ رمضان المبارک پر آپ نے جو بات کر دی ہے، میں یہ ایک مختصر سے جو ہے نا بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں رمضان آنے کی برکات ہیں، جہاں رمضان کی سفارش کی باتیں ہیں کہ وہ تمہاری سفارش کرے گا، تو یاد رکھیے گا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر رمضان کی قدر نہ کی تو یہ تمہارے خلاف بھی ہو جائے گا اور اللہ کے حضور جا کے تمہاری شکایت کرے گا۔ میرا مہمان اگر کسی کے پاس جائے اور کوئی شخص اس کی قدر نہ کرے تو میرا اس کے بارے میں کیا رویہ ہوگا، یہ اپنے گریبان میں جھانک کے ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جب اپنا مہمان ہمارے پاس بھیجا تو ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اس نے جا کر ہمارے خلاف شکایت لگا دی کہ مالک تیرا بندہ میرے جو ہے نا قدر نہیں کر سکا، تو مجھے بتاؤ تمہاری سفارش کے لیے کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تو جسے رمضان ریجیکٹ کرے گا تو اسے رسول اللہ بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے، اس کو کون پھر اس کے خلاف کون آ سکتا ہے؟ تو اس لیے کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ رمضان المبارک جاتے ہوئے شکایت نہ کریں
کہ مالک انہوں نے ہماری قدر کی تھی. حیا ہی کر لیں یار, رمضان کا حیا ہی کر لیں کم از کم. میں روزمرہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رمضان المبارک کا تو عیسائی, ہندو, سکھ, یہودی بھی حیا کرتے ہیں. یار مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم کھانا نہیں کھاتے ان کے سامنے. ہم ان کے سامنے جو ہے نا کھانے پینے کے ہوٹل جو ہے نا ان پہ بیٹھ کر وہ جو چرغے ہیں وہ نہیں اڑاتے, کیونکہ مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ اللہ نے انہیں حیا دے دی ہے, کم از کم اتنی تو حیا کر لے, تو مسلمان ہے, تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہے نا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں, وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو ایسی ہو. ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں, عنایت ہو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو. اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے. اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں. نبوت ہو تو ایسی ہو, رسالت ہو تو ایسی ہو, نبوت ہو تو ایسی ہو, رسالت ہو تو ایسی ہو. اور حسین ابن علی نے کر بلا میں یہ کیا ثابت, رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو. رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو. اور وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی. وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی عطائیں بھی. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. اور زمین و آسمان والے بھی
آتے ہیں غلامانہ زمین و آسماں والے بھی آتے ہیں غلامانہ حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو حقیقت ہے یہی ناصر حکومت ہو تو ایسی ہو ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں عدالت ہو عنایت ہو تو ایسی ہو. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اپنے ایک ایسا سما باندھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی روح کو سرور آ گیا. اللہ تعالیٰ یہ پیار، یہ محبت، یہ نبی پاک علیہ السلام سے والانہ پیار کے سلسلہ ہمیشہ کام دائم رکھے. پروگرام علم والے میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم آپ کو کہتے ہیں پروگرام علم والے. مجھے کہتے ہیں محمد اجاد بشیر. جب ہم وقفے میں گئے تھے اور بہت اچھی مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی تھی اور انسان کی روح کو سکون آ گیا تھا. مفتی صاحب ہمارے کیونکہ مختلف قسم کے دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے اپنے اپنے طور پہ ان کے جو خدشات، کچھ سوالات، کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں رمضان المبارک کے اعتبار سے. جو پہلا سوال جو ہمیں آیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ بھی اس کے اعتبار سے آپ ان کے ہمارے رہنمائی فرمائیں گے. اور جس طرح صحابہ کرام کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی رہا کہ بھئی نماز تراویح کی جو رکعت ہوتی ہیں، کوئی 8 ہیں، کوئی 12 ہیں، کوئی 20 ہیں. اگر آپ نے پڑھنی ہے تو میں کہہ رہا ہوں 20 ہی پڑھ لیں، لیکن اس کی اصل حقیقت ہے کیا مفتی صاحب؟ تراویح قیام اللیل سے ہے، جی رات کی عبادت سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور بعض میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے ایک امام کے پیچھے جمع کیا گیا ہے. اور وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ جماعت سے لوگ نہیں پڑھتے تھے. بعض اوقات لوگ انکار کر کے دیتے ہیں کہ لوگ اکیلے بھی پڑھتے تھے، لیکن مختلف جماعتیں تھیں. کوئی ایک امام کے پیچھے تھا، کوئی دوسرے امام کے پیچھے تھا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاری قرآن کو مختص کر کے ایک امام کے پیچھے سارے مقتدیوں کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پاک صحابی ہیں، اور انہوں نے ایک امام کے پیچھے جمع کیا ہے، اور اسی اقتداء میں پڑھنے والے مقتدیوں میں، انہی نمازیوں میں ایک نام حضرت مولا کائنات کا بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ کی تائید شامل تھی، اور آپ بھی انہی مقتدیوں میں شامل تھے جو مسجد نبوی کی میں امام کے ساتھ تراویح پڑھنے والے لوگ. لیکن یہاں پہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مکاتب فکر ہیں، مسالے کے جو اس کو سرے سے اس کو انکار کرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں تھا. یاد رکھیے گا، انکار کرنے والے تو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں. انکار کرنے کی جو ہے نا وہ آپ نہیں روک سکتے کسی کو بھی. انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ کو پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. بعض تو ہم نے ایسے بھی سنا ہے کہ جی تراویح کا لفظ نکال دیں، پھر ہم نے اسے نکال کے جب دیا کہ یہ تراویح کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ قیام اللیل وہی مقصد ہے. آئیں بائیں شائیں ہو جاتا ہے نا. بہرحال یہ ہے کہ تراویح رسول اللہ کی سیرت سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور جو مستند روایت ہے وہ 20 کی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی 20 نہیں پڑھنا چاہ رہا مفتی صاحب، تھکا ہوا ہے، کوئی سنت موقدہ ہے، اچھا کفر نہیں ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے. اگر جماعت ساتھ انسان نہیں پڑھنا چاہ رہا، اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے. کیا ثواب میں کوئی کمی آئے گی؟ ثواب میں لازمی بات ہے. جماعت جو ہے نا وہ اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے. یہی سوال تھا. ٹھیک ہے. اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ زیادہ پڑھنا اور 20 ایسے کوئی ایکسکیوز جناب حضرت علامہ نہیں پڑھتے تو کم از کم اکیلے پڑھیں. پڑھیں ضرور. ہاں بابر یہی صاحب مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ سوال کافی دنوں سے کہ دوست ہم سے پوچھے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب روزہ انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کان اور اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. جب ہم انہی آنکھوں سے ہم جس جگہ پہ بازار میں جا رہے ہیں غار محرم ہے، جب ہم کسی اپنے انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں وہاں پہ غار محرم ہے، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا آنکھوں کا روزہ تو نہ رہا. اور آج اس کے بنا ہمارے جو خواتین ہیں، جو ہمارے مرد ہیں، ایک ہی دفاتر میں، ایک ہی ایریا میں، آف کورس ایسا ہوتا ہے. تو کیا ہمارا روزہ اس میں کوئی خلل آتا ہے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیے جی کہ
جس طرح آپ نے بات کر دی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے صبح سحری سے لے کر افطاری تک جو ہے ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کان کا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں کا بھی، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے عام حالات میں بھی جو ہے مرد و عورت دونوں کو جو ہے پردے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے دفتر ہوں، چاہے باہر ہوں، بازار ہوں۔ لیکن پردہ پاسبل ہے آج کل؟ کیا سمجھ؟ ویسے آج کل کا جو ماحول ہے بہت آپ کچھ نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ہمارا اگر روزہ ہے تو جس طرح اسلام کے اعتبار سے چلیں ان پر آپ کا جو ہے نا حکم نہیں چلتا پردے کرنا اور نہ کروانا، لیکن کم از کم اپنی آنکھوں پہ تو زور چلتا ہے نا، اس پر تو زور لگانا، یہی تو آزمائش ہے۔ مفتی صاحب دیکھیں، دونوں راستے سامنے ہیں۔ آپ اپنے جگہ بیٹھے ہوئے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں جی، آپ نے وہاں پہ رزق کما رہے بچوں کے، میں اپنے بچوں کو رزق کما رہا ہوں، سامنے وہ بھی رزق کما رہی ہے، اب کتنے بار آپ ایسے کریں گے؟ رزق کمائے نا، بہرحال یہ ہے کہ میں اب یہ ایک آن ایئر پروگرام ہے، سننے والے ان کے لیکن نیتوں کا میرے خیال میں یہاں پہ عمل دخل ہوتا ہے کہ نیتوں کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ نیت جو اندر چل رہا ہوتا ہے نا آنکھوں پر اور ظاہر ہوتا ہے، اگر بدنیت ہی نہیں ہے تو آپ کو رغبت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی رزق کما رہا ہے یا نہیں کما رہا، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ معاملات ہیں جو اپنا بچوں کا رزق کماتا ہے یا اپنا رزق کماتا ہے، اسے رزق کمانے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کام سے کام رکھیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اپنے مران محفل میں علامہ صاحب ایک سوال ہمارے پاس گناہ کے لیے یہ اسی لیے نا فرمایا، علماء نے کہا ہے کہ ایک بار اگر نظر اٹھ جانے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس پر مصر رہنے سے، بار بار ارادتاً اس کی طرف جو ہے نا پلٹنے سے وہ گناہ ہے۔ بالکل ایسے مفتی صاحب دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کریم کے جو مہینہ آتا ہے تو لوگوں کو دل پسیج جاتے ہیں، لیکن جو خیرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بھی ہوتی ہے، سیلفی بن رہی ہوتی ہے، اور اس کے بنا وہ صدقہ خیرات نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا ان کو ایسے صدقے کا ثواب ملتا ہے جو ساتھ اخبارات میں، چینلز میں، سوشل میڈیا پہ ان کی تشہیر نہ ہو، جہاں ملک صاحب، راجہ صاحب، خٹک صاحب فلاں یہ چیزیں عنایت کر رہے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال آپ کا۔ دیکھیں قرآن عظیم الشان نے بھی صدقے کے دو طریقے بتائے، ایک تو آپ اعلانیہ کریں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صفات میں سے وہ اعلانیہ صدقہ بھی کیا کرتے تھے، آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن جیسا مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انما الاعمال بالنیات، ہاں آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ آپ کس ارادے سے دے رہے ہیں۔ آپ اگر اپنی پبلسٹی کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو آپ کی نیت ہے کہ پھر آپ نے جو دیا وہ ضائع کر دیا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ صدقہ خیرات اس طرح کیا جاتا ہے، یا لوگوں کو صدقہ خیرات کی طرف لانے کے لیے یا ان کی جو توجہ ہے اس طرف جو ہے مرکوز کرنے کے لیے آپ یہ کہیں یا کریں ایسا عمل، تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی آپ کی نیت کا احتمال ہوگا۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہے کہ میں اپنے آپ کو معروف کروں، مشہور کروں، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، آج کل لوگ اپنی تصاویر بھی لگا کر جو ہے وہ لوٹ مال انہوں نے لگایا ہوا گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی نیت اس میں یہ ہے کہ ہمیں غریب کا خیال رکھنا ہے، ہمیں غریب کو اس کا حق دینا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں اور نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو سب یہ بھی سوال ہے ہمارے پاس کہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے 7 سال 8 سال 10 سال کی ماشاءاللہ، ان کو رغبت دلانے کے لیے ہم روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں، ایک روزے کا اہتمام کیا جائے، افطاری کا اہتمام سکھا رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی 1 2 روزے تم رکھنے ہیں جمعے اور جمعرات کا، باقی 3 تم نے نہیں رکھنے، تو کمزور ہو جائے گا، نڈھال ہو جائے گا، کیا اس میں کوئی چھوٹ ہے؟ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس طرح نماز کا مسئلہ ہے، جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کے لیے پابندی بنا دیں، ٹھیک ہے، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھائیں۔ یہی مسئلہ جو ہے روزے کا ہے، آپ کوشش کریں کہ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو رغبت دلائیں، اگر 1 رکھے 2 رکھے، یا آج کل جو رواج ہے جمعے کا رکھواتے ہیں۔ اسی طرح جب 10 سال کا ہو جائے تو کوشش کریں کہ بچے کو زیادہ اس کو اس کی طرف آہستہ آہستہ مائل کریں تاکہ بچوں کو، ہاں بالکل، بہت اگر وہ طبی حوالے سے وہ بہتر ہے، اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ 10 سال کے بعد اسے باقاعدگی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھوائے جائے، کیونکہ وہ بالغ بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جس طرح نماز اس پر فرض ہے 10 سال کے بعد ہو جاتی ہے، اسی طرح روزے بھی اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال غلام الدین سے ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ ایام مخصوصہ میں ظاہر سی بات ہے کہ عبادات نہیں ہوتی خواتین، بعض اوقات لیلۃ القدر کی رات بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات شب معراج بھی آ جاتی ہے، رمضان مبارک کی گھڑیاں بھی آ جاتی ہیں، کیا ایسی خواتین ان جو ایام ہیں ان ایام میں ایسی بابرکت گھڑیوں سے کیا وہ محروم رہ جاتی ہیں؟ محروم نہیں رہتی، بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ عارضہ ان کو لاحق ہوتا ہے،
تو ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہو زندگی میں تو کسی وجہ سے رہ جائے، اس کے دل میں بیمار ہو جائے، کوئی عام مرد بھی ہے اگر وہ بیمار ہے، اس کے دل میں نماز کی محبت ہے یا روزے کی محبت ہے، وہ نہیں رکھ سک رہا تو اسے اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا پر لاحق ہونے والا عارضہ جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کا ذاتی جو ہے نا اپنے آپ پر طاری نہیں کرتے، اس کا ثواب انہیں ملتا ہے، بس اس کی قضا ان پر لازم ہے۔ نمازیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی ہیں کیونکہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں ان کی، لیکن روزے اتنے زیادہ نہیں ہوتے، روزوں کی قضا ان پر لازم ہے، باقی یہ ہے کہ روزے کا اجر و ثواب انہیں ملتا ہے۔ بس سوال یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کیا اس سے وہ محروم رہ جائیں گی؟ محروم تو نہیں آپ کہہ سکتے، کم از کم استغفار تو وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں رہ کر، اتنا تو مسجد میں جانے کیا ایسی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی ہم جیسے قرآن مجید کی زبانی تلاوت، قرآن پاک تلاوت نہیں کر سکتے، زبانی زبانی بھی نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، باقی قرآن پاک کی تلاوت منع ہے، مسجد میں داخلہ منع ہے، باقی یہ ہے کہ ذکر و اذکار استغفار کر سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ بہت شاندار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ جب ہم سوالات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تو اس میں جو ہمارے جو تمام دیکھنے والے سننے والے جو ہمارے فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ اور ابھی ہم جب ہم پروگرام کو جاری صحیح رکھے ہوئے ایک نئے مہمان جہاں پہ ہمیں جوائن کریں گے، اور میں سب سے پہلے بھی ان کا بھی تعارف کراتا چلوں، صاحبزادہ نقیب الرحمان صاحب وہ ہمیں جوائن کریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں اپنے نذرانے کا ایک اعزاز بھی حاصل کریں گے۔ لیکن جب ہم بات چیت کر رہے ہیں خلوص کی، نیتوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نیتوں کا یہ فطور ہوتا ہے کہ بھئی ہم کس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے جو بار بار بتایا جا رہا ہے، جس کا سادہ جواب یہ ہے کہ رب کریم نے آپ کے دلوں کے اوپر حکمرانی رکھی ہوئی ہے کہ رحمان کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، آدھا دن رمضان کی بات ہو رہی ہے، آپ کی نیتیں کیسی ہیں، یہاں پہ آپ کے اعمال کی بات پرس کی جائے گی۔ اگر آپ اچھی نیت کے تحت اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور نیت کے تحت دیکھ رہے ہیں، روزہ ہے یا بغیر روزے کے ہے، دیکھنا تو گناہ ہے، لیکن اس میں نیت کا یہاں پہ ایک عمل پیرا۔ جناب صاحبزادہ نقیب الرحمان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں محبت، خلوص اور چاہت کے نذرانے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید غیاسی کو سرکار نبھاؤ گے، امید غیاسی کو سرکار نبھاؤ گے، اور کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساعت، کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساعت، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے۔ اور خوبصورت شعر ہے کہ چھوٹا سا میرا منہ ہے پر بات بڑی سی ہے، چھوٹا سا میرا منہ ہے پر بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے، کیا آپ میرے دل کی
بستی بھی بساؤ گے اور اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹائیں گے واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹائیں گے اور جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے اور آخری شعر ہے کہ اے کاش ریاض آئے یہ پیغام مدینے سے اے کاش ریاض آئے یہ پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ اچھے انداز سے آپ نے نعت کا نذرانہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا اور کیونکہ پروگرام کے لمحات ختم ہیں اور میں ٹوٹلی سے یہی چاہوں گا ٹوٹلی دو اشعار آپ محبت کے فرمائیں سے دو اشعار جی مفتی صاحب۔ ہاں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں اور میرے دامن میں کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھے کمی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں اور شائخ برش کر شامل پنجتن شائخ برش کر شامل پنجتن یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں اور شاعر شامل پنجتن یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں اور خواجہ فاتح قادیان خواجہ
میں صفی انبیاء بے شک بے شک کون ہو گائے ماں میں صفی انبیاء بولے سارے نبی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا بے نیاز شاہ بدہا نہیں ہونے دیتا دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا اور جس گناہگار پہ کا کی نظر ہو جائے اس کو خالق کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا اس کو خالق کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا اور جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا اور قابل جی کہ تجھ کو اللہ نے شاہکار بنا رکھا ہے اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا اور میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شہ خوباں کا مگر میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ کریم آپ کے پر دارین کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے ماشاءاللہ کہ اس پروگرام کو آپ نے ٹرانسمیشن میں تبدیل کر دیا کہ ایسا سما باندھ دیا کہ کوئی بھی ہمیں سننے والا دیکھنے والا سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین. آپ جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ اپنے ایک یاد چھوڑ کے جاتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں کی ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کب ہم آپ کو یہاں پہ بلائیں مدعو کریں. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی بابر ضیائی صاحب بہت
بہترین طریقے سے جس انداز سے آج آپ کی حاضری ہوئی ہے دلی طور پہ میں شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حاضری بار بار ہماری ہوتی رہے گی. بہت ہی شکر گزار ہمارے ساتھ حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب, زبردست مجاہدانہ گفتگو کی آپ نے, اور صاحبزادہ نقیب الرحمان صاحب آپ کی حاضری بہت ہی زبردست لاجواب رہی. عشرۂ مغفرت شروع ہے اور رب کریم سے یہ دعا ہے کہ رب کریم رمضان مبارک کی بابرکت ساتھ جس کا نصیب فرمائے سب کے دامن مرادوں سے بھر دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت بشیر کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.